مقام پر پھر وہی خوبصورت سا تبسم، وہی نورانیت، وہی روحانیت، رب تعالیٰ جل شانہ اپنی ذات کے مطابق تبسم فرما رہا ہے، اللہ کا محبوب اپنی ذات کے مطابق تبسم فرما رہا ہے۔ اب آپ اس کی دلیل پوچھیں تو پھر قرآن فرما رہا ہے کہ جب اللہ کے محبوب نے اللہ تعالیٰ جل شانہ کا دیدار کیا تو کیا ما زاغ البصر وما طغى، نہ ہی آنکھ جھپکی اور نہ ہی بدن کے اوپر کوئی لرزہ طاری ہوا۔ محبت سے امام الانبیاء علیہ السلام اپنے رب کو دیکھتے رہے، اللہ کریم اسی محبت سے اپنے محبوب کو دیکھتے رہے۔ اور اسی مناسبت سے جس طرح اللہ کے نبی کے مقام کو انبیاء بھی نہیں پہنچ سکتے، اسی طرح غوث الثقلین شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام کو کوئی ولی نہیں پہنچ سکتا۔ قدمی علی رقم کل اولیاء، میرا قدم جو ہے تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ اس میں بات مفتیان نظام نے یہ بات کہی ہے کہ وہ اس وقت کے دور کے اولیاء کرام پر ان کا قدم تھا، لیکن اب اس کے بعد بھی دیکھیں نا 700 سال 800 سال گزر چکے ہیں، کوئی پیدا ہوا اللہ کا ایسا ولی جو مردوں کو زندہ کر دے؟ کیوں؟ جس طرح حضرت غوث الثقلین شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ فرمایا۔ ایک مائی صاحبہ قربان جائیں کیسی خوبصورت زندگی، ماشاءاللہ کیا بات۔ حضرت غوث الثقلین شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت، جب بچے ہیں تو رمضان المبارک کا احترام کر رہے ہیں، سبحان اللہ، دوران روزہ آپ دودھ نوش نہیں فرماتے، سبحان اللہ، اور پاکیزگی کی یہ انتہا ہے کہ جب دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ماں نے 40 دینار وہ واسکٹ میں یا گودڑی میں سی کر دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا تو راستے میں ڈاکو پڑ گئے، چور پڑ گئے، قافلہ لوٹ لیا۔ ہاں بھی بچے تو سنا تیرے پاس کوئی ہے؟ ہاں ہے۔ کیا ہے؟ 40 دینار کدھر ہے؟ میری ماں نے میری واسکٹ میں یا گودڑی میں سی۔ سبحان اللہ، وہ پکڑ کے سردار کے پاس لے گئے۔ یہ بچہ کہتا ہے لوگ تو مال چھپا رہے ہیں، یہ بچہ کہتا ہے میرے پاس 40 دینار۔ جب بچے ہیں ابھی چھوٹے ہیں، کیوں بھئی بچہ بتا، تو کہتا ہے میرے پاس 40 دینار ہیں، لوگ تو جھوٹ بولتے ہیں اپنا مال بچانے کے لیے، تو کہتا ہے میرے پاس 40 دینار ہیں اور میں نے یہاں رکھے۔ کیوں؟ ہاں ہے نا 40 دینار، کیونکہ میری ماں نے جب مجھے بھیجا تھا تو یہ کہہ کر بھیجا تھا کہ بچہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ بچپن میں یہ کرامت ظاہر ہو گئی، بچپن میں یہ کرامت ظاہر ہو گئی کہ جو ڈاکوؤں کا سردار تھا میں اپنے جناب ان چوروں اور ڈاکوؤں کے راہ راست پہ آ گیا، اس نے ہمیشہ کوئی سچی توبہ کی۔ سبحان اللہ۔ اور ابھی بچے ہی ہیں، جب کبھی اپنے گھر کی چھت کے اوپر چڑھتے تو خانہ کعبہ شریف سامنے نظر آتا۔ سبحان اللہ، ابھی بچے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے ایک بیل کے دم کو پکڑا، ایک بیل کے دم کو پکڑا، بیل مڑ کر کہتا ہے اے عبد القادر تجھے اس کام کو یہ نہیں پیدا کیا بات، بیل کیا کہتا ہے عبد القادر تجھے ان کاموں کے لیے تو پیدا نہیں کیا گیا۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مختلف الملوان وتعاقب الاسوان وقر الجدیدان واستقل الفرقدان وبلغ روحه وارواح اہل بیتی من تحیت والسلام وبارک وسلم علیہ کثیرا کثیرا کثیرا
دین کا علم حاصل کرتے رہے فرماتے ہیں میں دین کا علم حاصل کرتے کرتے وقت کا خطب ہوں. سبحان اللہ. دین کا علم حاصل کرتے وقت کا خطب ہوں. اس طرح آپ نے ایک دارالعلوم تعمیر فرمایا تو ایک مائی صاحبہ اپنا بچہ وہاں پہ چھوڑ دو. بیٹا ادھر توجہ نہیں تو رکھو نا. مائی صاحبہ اپنا بچہ وہاں پہ چھوڑ گئی کہ چلو یہ دارالعلوم ہے, یہاں پہ اور بھی بچے ہیں تو وہ لنگر کھائیں گے, ان کے ساتھ یہ بھی موٹا تازہ ہو جائے گا. وقت گزرتا گیا, وہ مائی صاحبہ چھوڑ کے چلی گئی. مائی صاحبہ چھوڑ کے چلی گئی. کچھ عرصہ بعد مائی صاحبہ آئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ بچہ تو دال کھا رہا ہے اور غوث ثقلین شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرغ تناول فرما رہے ہیں. مائی تو آگ بگولا ہو گئی کہ میرا بچہ میں تو اس لیے چھوڑ کے گئی تھی کہ کھائے پیے گا, موٹا تازہ ہوگا. تو فوراً کمپلین کرنے لگی, شکایت کرنے لگی کہ آپ کیسے بزرگ ہیں کہ میرا بچہ تو دال کھا رہا ہے اور آپ مرغ کھا رہے ہیں. تو آپ نے جو مرغ کھا کے ہڈیاں پاس رکھی تھی ان کو اشارہ فرمایا کم بلدنی, کم بلدنی, میرے حکم سے زندہ ہو جائے. وہ مرغ زندہ ہو گیا, مرغ زندہ ہو گیا. اسی طرح کبھی بزرگوں کا امتحان نہیں لینا چاہیے. بعض کا ہمارے معاشرے میں یہ تھوڑی سی چیز پائی جاتی ہے کہ جی تھوڑا سا امتحان لیں گے. وہ اللہ کے بندے جب کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس جاؤ تو اپنے دل کے اوپر بھی کنٹرول رکھو اور اپنی زبان کے اوپر بھی کنٹرول رکھو. جب کسی عالم کی محفل میں بیٹھو تو اپنی زبان کے اوپر کنٹرول رکھو, اور جب کسی اللہ کے ولی نیک بندے کی محفل میں بیٹھو تو اپنی زبان کے اوپر بھی کنٹرول رکھو اور اپنے دل کے اوپر بھی کنٹرول رکھو, کیونکہ وہ اللہ کریم نے جو اسے علم عطا کیا ہے اس پر عمل کرنے سے وہ اس رتبے پر پہنچا, عمل کرنے سے اس سے رتبے پر پہنچا. اسی طرح ایک مائی صاحبہ تھی, ایک ہی بچہ تھا اس کا, ایک ہی بچہ تھا. تو وہ جناب بچہ اس کا فوت ہو گیا, بچہ اس کا مر گیا. اب اس کے لیے اور ایک پریشانی کی, صدمے کی, یا جسے بین آپ کہتے ہیں, کرنے کی اور کون سی صورت اس سے بڑھ کے اور اس کے لیے کون سا ایسا موقع ہوتا کہ وہ چیخو پکار کرتی. لوگوں نے کہا اس طرح کرو, اس کو غوث ثقلین شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادھر دارالعلوم میں بھیجو. سبحان اللہ. جب وہ عشاء کی نماز کے بعد بچوں کو کہیں گے سو جاؤ بچوں, تو تم اپنا مردہ بچہ بھی ان میں لٹا دینا, اپنا مردہ بچہ بھی ان میں لٹا دینا. اس مائی صاحبہ نے اسی طرح کیا. گئی عشاء کی نماز کے بعد جب آپ سرکار نے فرمایا دارالعلوم کے بچوں کو, طالب علموں کو سو جاؤ بچوں, تو بچے سو گئے اور مائی صاحبہ نے اپنا مردہ بچہ بھی ان میں لٹا دیا. اور جب فجر کی نماز کا وقت ہوا تو آپ سرکار نے فرمایا اٹھ جاؤ بچوں. جب فرمایا اٹھ جاؤ بچوں تو اس مائی کا مردہ بچہ بھی زندہ ہو گیا. سبحان اللہ. کیا مقام اللہ کریم نے عطا فرمایا. یہ ربی الثانی, ربی الاول اور ربی الثانی اگر جب سے زمین و آسمان بنے ہیں تب سے رب تعالیٰ جل شانہ نے مقرر فرما دیا, تو ایسے ہی نہیں مقرر فرما دیا. اسی طرح کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ سنا ہے جی آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں, ہم تو آپ کو تب مانیں گے جب ہمارے سامنے کسی مردے کو زندہ کریں. آپ نے ارشاد فرمایا اچھا اس طرح کرو, کوئی بڑی بوسیدہ قبر ہے نا اس کو تلاش. انہوں نے بہت پرانی قبر تلاش کی, بہت ہی پرانی, دیکھنے سے معلوم ہوتا تھا کہ بڑی پرانی قبر ہے. تو وہ انہوں نے تلاش کی اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قبر کے پاس رکھا.
دیجئے قبر ہے، اس کا مردہ آپ زندہ کرنا۔ آپ نے ارشاد فرمایا بھی دیکھو بات سنو، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے وقت کا سرنگی نواز ہے۔ یہ کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے وقت کا سرنگی نواز ہے۔ اور جب آپ نے اسے قبر کو ٹھوکر ماری، تم باذنی میرے حکم سے زندہ ہو جاؤ، تو وہ سرنگی نواز جب قبر سے باہر نکلا تو کیا کہتا ہے؟ انت عبد القادر، آپ ہی عبد القادر ہیں کہ جن کی خبر مجھے عیسیٰ علیہ السلام نے دی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے خبر دی۔ نام انا عبد القادر، ہاں ہی عبد القادر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب اس موقع پہ یہ غور کرنے والی بات ہے کہ کم باذنی کہا، کم باذن اللہ کیوں نہیں کہا؟ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ، میرے حکم سے زندہ ہو جاؤ، یہ کیوں کہا کہ کم باذنی میرے حکم سے زندہ ہو جاؤ؟ اور اس پہ تھوڑا سا غور یہ کرنا پڑے گا کہ وہ جنہوں نے کہا سبحانی ما ازما شانی، انہوں نے سبحانی کیوں کہا؟ کہ میری ذات پاک ہے، ما ازما شانی، مجھ سے بڑھ کے کسی کی شان نہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ سبحان اللہ منبر پر تشریف فرما دے، بیان کرتے 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 استغراقی کیفیت ہو گئی، اپنے رب کی ذات میں گم ہو گئے، اپنی ہستی بھول گئے، فنا فی اللہ کے مقام پر تشریف لے گئے، اور کیا کہتے ہیں کہ سبحانی ما ازما شانی، میری ذات پاک ہے، مجھ سے بڑھ کے کسی کی ذات ہے، مجھ سے بڑھ کے کسی کی شان ہے۔ مریدین تھے، بڑے حیران ہوئے، پریشان ہوئے کہ حضرت صاحب کیا فرمایا؟ جب اپنی اس حالت سے باہر آئے تو مریدین نے عرض کی حضور آپ نے تو آج یہ فرمایا تھا، فرمایا تم نے پھر کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی ہم تو کچھ نہیں کیا، صرف دیکھتے ہیں یہ کیا جملہ بیان کرنا ہے۔ فرمانے لگے اس طرح کرنا، اچھا اب میں اس طرح کہوں تو تلوار نکال کے نا میری گردن سر سے قلم کر دینا۔ امر تھا، حکم تھا۔ پھر ایک موقع آیا، پھر فرمایا سبحانی ما ازما شانی، مریدین نے امر کے مطابق، حکم کے مطابق تلواریں نکالی، مارنا شروع کر دی، ادھر سے مارتے تھے ادھر نکل جاتی تھی، ادھر سے مارتے تھے، وہ خود ہی زخمی ہو کر گر پڑے، آپ کو کچھ بھی نہ ہو۔ پھر جب آپ اپنی حالت سے باہر آئے تو پھر عرض کرنے لگے کہ حضور آج پھر آپ نے یہی فرمایا۔ فرمانے لگے آپ نے پھر کیا کیا؟ کہ آپ کے امر کے مطابق ہم نے تلواریں نکالی، آپ کو مارنی شروع کر دی، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوا، ہم خود ہی زخمی ہو گئے۔ فرماتے ہیں وہاں پہ بایزید ہوتا تو اسے کچھ وہاں پہ بایزید ہوتا تو اسے کچھ ہوتا۔ تو یہ اللہ کے ولیوں کی ایک کیفیت ہے، استغراق کی کیفیت، جو فرمایا کم باذنی میرے حکم سے زندہ ہو جاؤ، اس وقت ان کی کیفیت کیا ہے؟ اور پھر اللہ کے ولی کا تصرف بھی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مائی نے بچہ لٹا دیا، بچہ مردہ ہے، آپ صبح فرما رہے ہیں اٹھ جاؤ بچوں، اب فرمایا جب اٹھ جاؤ بچوں تو ولی کو اپنے نور ولایت سے یہ تو پتا تھا کہ بچہ مائی صاحبہ نے مردہ بچہ لٹا دیا ہے، اب یہ اٹھ جاؤ بچوں، اٹھ جاؤ بچوں، اب فرما رہے ہیں اٹھ جاؤ بچوں، ادھر سے قلبی کیفیت کیا ہے کہ رب تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں یا اللہ اس کی روح واپس لوٹا دے، اٹھ جاؤ بچوں، اٹھ جاؤ بچوں، ادھر سے قلبی کیفیت کیا ہے کہ یا اللہ روح واپس لوٹا دے، فرمایا جا رہا اٹھ جاؤ بچوں، اشارہ تو اٹھ جاؤ بچوں کا ہونا ہو رہا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں التجا پہلے ہو چکی ہے کہ یا اللہ اس مائی کا بچہ زندہ ہے۔ اللہ کے ولی کی کیفیت ایک مقام ہے،
اس مقام کو کون پہچانے گا؟ جو اس کلاس کا کوئی طالب علم ہو، اس کی اصل حقیقت کو تو واللہ عالم و رسولہ، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے اس کی حقیقت کو۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا۔ آپ نے کبھی یہ واقعہ سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے بھی مردوں کو زندہ کیا؟ نہیں سنا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر دعوت تھی، کیا تھی؟ دعوت۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے تھے، ان کے گھر ایک بکری کا بچہ تھا، وہ اسے کھیلا کرتے تھے۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت سے دعوت پیش کر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی تشریف فرما ہوں ہمارے گھر دعوت میں، اور آپ کے صحابہ بھی تشریف فرما ہوں ہمارے گھر دعوت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دعوت کو قبول فرماتے، دعوت قبول فرمائی۔ اور اس سے پہلے واقعہ کیا ہوا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بکری کے بچے کو ذبح کیا گوشت بنانے کے لیے، ہنڈیا بنانے کے لیے۔ اب وہ ان کی زوجہ محترمہ اس کام میں مصروف ہو گئی، پکانے میں مصروف ہو گئی۔ اس کے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے نے اپنے باپ کو دیکھا بکری کے بچے کو ذبح کرتے ہوئے، اس نے اپنے بھائی کو لٹایا، اس نے چھری پکڑی اور اس کو بھی ذبح کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے تھے، اس نے ایک نے دیکھا کہ اس طرح میرے باپ نے چھری پھیری ہے، بھائی کو لٹایا، چھری پھیری، وہ ذبح ہو گیا، اب خون بہا تو خوف طاری ہو گیا اس کو، وہ تو شہید ہو گیا۔ اور دوسرا بھائی خوف کے مارے چھت کے اوپر چڑھا چھپنے کے لیے، وہاں سے وہ گرا تو وہ بھی شہید ہو گیا۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی کو پتہ چل گیا کہ یہ واقعہ ہو گیا۔ پہلے بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، بچے تھے، معصومیت تھی، نہیں پتا تھا۔ دوسرا بھائی اوپر سے چھت سے گر کے وہ بھی شہید ہو گیا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ دونوں بیٹوں کو لیا اور چھپا دیا۔ اس نے کیا کیا؟ چھپا دیا۔ اب اسے پتہ تو چل گیا تھا کہ میرے بچے شہید ہو گئے۔ قربان جائے ان عظیم ہستیوں کے اوپر بچے کی شہادت یا بچے کا دنیا سے رخصت ہو جانا، امام الانبیاء علیہ السلام کی دعوت، ان کے گھر میں تشریف فرما ہونا بچوں کے شہید ہونے سے زیادہ زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ چھپا دیا۔ اب جب نبی علیہ السلام کی ذات گرامی گھر میں پہنچے، صحابہ کرام میں بیٹھے ہیں، دعوت لگی ہے، کھانا سامنے آیا ہے، اللہ کریم نے جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیج دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جابر سے کہو تیرے بچے کدھر ہیں، اس کو لاؤ، ہم اس کے ساتھ کھانا پیغام تھا کہ بچوں کو لاؤ، ان کے ساتھ مل کے کھانا کھائیں گے۔ پہلے تو ٹال مٹول کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہیں پہ ہوں گے، لیکن اس سے پہلے ان کی بیوی ان کو بتا چکی تھی کہ یہ معاملہ ہو چکا۔ ٹال مٹول کی یہی کہیں ہوں گے۔ پھر اللہ کریم نے جبرائیل امین علیہ السلام سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہو کہ جابر سے کہ اپنے بچے لائیں، ہم کھانا کھائیں گے۔ جب دوسری مرتبہ کہا تو پھر وہ نہ اس کو چھپا سکے اور کیا کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم یہ واقعہ ہو گیا، یہ معاملہ ہو گیا۔ پہلے ایک بھائی نے ایک بھائی کو شہید کر دیا، دوسرا چھت کے اوپر گیا، وہ بھی گر کر وہ بھی شہید ہو گیا۔ اب تو دونوں بچے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ فرمایا ان کی میتیں لائی گئی۔ جب ان کی میتیں سامنے پیش کی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے محبت سے ان کے بدن پر اپنا دست مبارک پھیرا اور اپنی ہاتھ مبارک پھیرا
ایک بھی زندہ ہو گیا، دوسرے کے ہاتھ پھیرا وہ بھی زندہ ہو گیا۔ اب رب تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے یہ امر آ چکا تھا کہ ہم تو ان کے ساتھ کھانا کھائیں گے، اور جب کھانا ان کے ساتھ بیٹھ کے کھایا گیا تو فرمایا بچوں تم اس بکری کے بچے کے ساتھ کھیلا کرو، یہ بچہ تمہیں بہت پیارا ہے، ان کی ہڈیوں کو اکٹھا کیا، ان کی ہڈیوں کو اکٹھا کیا جائے، ان ہڈیوں کی طرف اشارہ فرمایا، وہ بکری کا بچہ بھی زندہ ہے۔ اب اس مقام کو کون پہچانے گا، کون بیان کرے گا؟ یہ تو کوئی سچا غلام ہوگا تو وہی بیان کرے گا، کیونکہ سرکار کا عاشق ہوگا تو وہی بیان کرے گا۔ یہ تو کوئی جو نبی علیہ السلام کی ذات گرامی سے اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، تمام لوگوں سے زیادہ محبت کرتا ہے وہی بیان کرے گا، دوسرا تو بیان نہیں کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، جس طرح اللہ کریم نے انبیاء علیہ السلام نے امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام عطا فرمایا، اسی طرح اولیاء اکرام میں حضرت غوث الثقلین شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے بڑھ کے مقام فرمایا۔ اب جو بیان نہیں کرتے، جو نہیں مانتے، تو پھر وہ اس حدیث پاک کو ہمیشہ ہمیشہ کبھی یاد کر لیں۔ یاد کیا کر لیں؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اللہ تعالی ومن عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے جس نے میرے دوستوں کے ساتھ دشمنی مول لی میں اس کے خلاف اعلان جنگ کروں۔ بے شک۔ اور پھر جب جنگ کا اعلان رب نے کر دیا تو اس کے پاس کوئی قیمتی چیز باقی رہے گی؟ جنگ میں قیمتی چیز دوسرے کی چھینی جاتی ہے یا کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں چھینی جاتی ہیں؟ قیمتی۔ تو ایمان سے بڑھ کے کوئی قیمتی چیز نہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ اللہ قلبی بغض رکھا، اولیاء اکرام سے قلبی بغض رکھا، تو اس کی دعا میں کیا اثر ہوگا، اس کی نماز میں کیا اثر ہوگا، اس کی چلے چانٹے اور جناب 7 سال گھر میں باہر رہنا، بستر اٹھانا، گردن ونگی کر کے گھر میں آ جانا، اس میں کیا اثر ہوگا؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے اثر تو اس عاشق کی زبان میں ہو سکتا ہے جو یہ کہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر امر مغرق خذ یدی سہل لنا۔ یہ تو اسی طرح جس طرح بندہ کہتا ہے یا اللہ، اللہ فرماتا ہے ہاں میرے بندے بتا کیا، سبحان اللہ۔ امتی کہتا ہے، سرکار کا عاشق کہتا ہے یا رسول اللہ، سرکار فرماتے ہیں ہاں میرے امتی بتا کیا، سبحان اللہ۔ یہ کوئی دوری والے باتیں نہیں ہیں۔ ہم ادھر بیٹھے ہیں، ہم ادھر بیٹھے ہیں، یہ سچا سودا کی مسجد میں بیٹھے ہیں، نبی علیہ السلام کی ذات گرامی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے وہاں سے یہاں بھی تشریف لے آئے، یا اپنے مزار مبارک سے ذرا سے توجہ کر کے ہم سب کو دیکھ بھی لیں، سبحان اللہ۔ ان کے لیے مشکل نہیں ہے، مشکل ہے تو یہ نہ ماننے والوں کے بے شک بے شک۔ قلب المومن رسول اللہ تعالیٰ، مومن کا دل اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، ایک مومن کا دل اللہ تعالیٰ کا عرش ہو سکتا ہے، ایک مومن کا دل اللہ کا عرش ہو سکتا ہے۔ تو تمام انبیاء علیہ السلام
کہ جو سردار ہیں ان کے قلب کا کیا مقام ہے، ان کی قلبی کیا کیفیت ہوگی. سبحان اللہ. لیکن جب اس مندر میں چھلانگ لگائیں گے، کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اس کے لیے کوشش کریں گے، طلب صادق ہوگی، عشق صادق ہوگا، لگن صادق ہوگی، تو پھر کچھ نہ کچھ لقمہ راز وہاں سے ضرور لقمہ راز. لیکن یہ اسرار اور رموز کی باتیں ہیں. وہ لندن میں ایک مولوی صاحب ہیں، تو خیر وہ داغا روڑا کام سے تھا، دوسرے بدعقیدہ تھے. اللہ، میں نے اس سے یہ پوچھا کہ کیا تجھے کبھی نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے، یا تجھے کبھی کوئی خواب آیا ہے؟ کہنے لگا جی مجھے تو کبھی کوئی خواب نہیں آیا. میں نے کہا وہ مصلی رسول پہ کھڑے ہونے والا بندہ، وہ مصلی رسول پہ کھڑے ہونے والا بندہ، تو اس کو کبھی نبی علیہ السلام کی زیارت نہ ہو، یہ کیسے ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ تو اتنا گیا گزرا ہے. اس طرح بہت سارے واقعات ایسے ہیں. امریکہ میں ایک جگہ پر پروگرام تھا، یہ لاس اینجلس آف امریکہ جو ہے نا، وہاں سے لاس اینجلس اترے، وہاں سے پھر آگے ٹریول ہے ریور سائڈ کی طرف. ایک پروگرام تھا اورنج کاؤنٹی کی طرف. ایک عورت دوسری عورتوں سے کہتی ہے بہنا اللہ کے نبی سے اتنا پیار نہ کرو کہ شرک ہو جائے. اب دیکھو اللہ تعالیٰ جل شانہ خود اپنے محبوب سے پیار کر رہا ہے، اور خود پھر قرآن میں بھی فرما رہا ہے کہ اگر تم مجھے دوست رکھنا چاہتے ہو تو میرے محبوب سے محبت کرو. قرآن عظیم الشان سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. اور وہ کم علم جیسی کسی نے پٹی پڑھائی ویسے اس نے پڑھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی بات کرتے، کیا اس سے شرک ہوگا؟ اللہ اکبر، کہ بندہ اپنے رب کے قریب ہوگا. ایک مشرک جو ایک بت کو سامنے رکھ کے اس کی پوجا کرتا ہے، اس سے بڑھ کے کوئی مشرک ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں؟ اچھا اس نے ایک مرتبہ بت سامنے رکھا، اس کی پوجا کی، ایک کفر ہو گیا. پھر دوسری مرتبہ اس نے اس کی پوجا کی، دوسرا مرتبہ کفر ہو گیا. دن میں وہ کتنی مرتبہ یہ کفر کرتا، پھر مہینے میں کتنی مرتبہ ہو جائے گا، پھر سال میں کتنی مرتبہ ہو جائے گا. اگر اس کی عمر 60 سال ہے، 60 سال سے وہ بت کی پوجا کر رہا ہے، تو کتنی مرتبہ اس نے وہ شرک کیا؟ بتائیں. سبحان اللہ. امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات گرامی مکہ پاک میں مسجد بلال میں تشریف فرما، مسجد بلال میں تشریف فرما ہے. کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتے ہیں، جادو زمین کے اوپر تو چل جاتا ہے، آسمانوں کے اوپر نہیں چل سکتا. یہ سامنے چاند ہے، ذرا اس کو 2 ٹکڑے کر کے تو دکھا. سبحان اللہ. وہی کافر وہی